الرحمن السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس کا نام ہے صدقہ دینے کی فضیلت۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ان باتوں پر عمل بھی کریں، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سناؤں گا جو ابو النصر نامی ایک شخص کا ہے۔ وہ شخص غربت و افلاس میں اپنے بیوی اور ایک بچے کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں باہر کھانے کی تلاش میں نکلا۔ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ۔ وہ کہتا ہے ہم دونوں چلتے چلتے سمندر پر پہنچے۔ سمندر پر شیخ نے مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو ایک جال دیتے ہوئے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے سمندر میں پھینکو۔ جال کو سمندر میں پھینکا تو ایک بڑی مچھلی ہاتھ میں آئی۔ شیخ صاحب نے کہا، ابو نصر، اس مچھلی کو بازار لے جا کر فروخت کرو اور ملنے والی رقم سے اپنی بیوی اور بچے کے لیے کھانا خرید لو۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والی رقم سے 2 پراٹھے خریدے، ایک قیمے والا اور ایک میٹھا۔ خرید کر سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کریں۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو جال میں کچھ بھی نہیں آنا تھا، کیونکہ یہ تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے پھینکا ہے نا، اس لیے یہ ان کا حق ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، مگر میں اس کی کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو جا کر کھلاؤ۔ ابو نصر کہتا ہے کہ پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں میں نے ایک بھوکی عورت کو دیکھا جو دکھوں کی ماری ہوئی لگ رہی تھی، جس کے پاس اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا، اس عورت اور اس کے بچے اور تیری بیوی اور اس کے بچے میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، یہ بھی بھوکے ہیں اور وہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے ان کو دے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ان کو پراٹھے دے دیے۔ عورت کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کے بہنے والے آنسو دیکھ نہ سکا، اتنا مسلسل وہ رو رہی تھی اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ پراٹھے لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سوچتا جا رہا تھا کہ میں نے تو پراٹھے ان کو دے دیے، اب میں بیوی اور بچے کو کیا کھلاؤں گا، مگر دل سے مطمئن تھا کہ میں نے صدقہ کیا، بہت مطمئن تھا۔ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گھر جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک منادی یعنی کہ اعلان کرنے والا پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے ابو نصر سے ملا دے، کوئی ہے جو مجھے ابو نصر سے ملا دے۔ تو لوگوں نے دیکھا نا، تو لوگوں نے کہا کہ وہ بھائی، یہ تو وہی ابو نصر ہے جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تو وہ بندہ اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تم ابو نصر ہو؟ تو کہتا، میں نے کہا ہاں میں ابو نصر ہوں۔ تو کہتا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال قبل 30,000 درہم رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں اور تو مجھے آج ملا ہے۔ آج میں نے تجھے ڈھونڈ لیا، یہ پکڑ 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر صدقہ دینے میں کنجوسی نہیں کی۔
ایک ہی بار میں ہزار ہزار درہم صدقہ دے دیا کرتا. مجھے اپنے آپ پر رشک آنے لگ گیا کہ کیسے فراغ دلی سے صدقہ خیرات دینے والا بن گیا ہوں. ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے. منادی کرنے والے نے آواز دی کہ ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ اور ثواب تولے جائے. کہتا ہے ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. میں نے پوچھا کہاں گئے وہ صدقہ اور خیرات جو میں اللہ کی راہ میں دیا کرتا تھا. تولنے والے نے میرے صدقات نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیے. ہزار ہزار درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا جس نے ان صدقات کو روئی سے زیادہ ہلکا بنا دیا تھا. مگر میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا. میں رو پڑا اور کہنے لگا کہ ہائے رے اب میری نجات کیسے ہوگی. منادی والے نے پوچھا کوئی اس کا عمل باقی ہے تو لے آؤ. تو میں نے سنا کہ فرشتہ کہہ رہا ہے ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے باقی ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے. وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں والا پلڑا اٹھا ضرور مگر ابھی تو نہ برابر تھا اور نہ ہی زیادہ. منادی والے نے پوچھا کوئی اس کا عمل اور ہے؟ تو فرشتے نے کہا ہاں اس کا ابھی کچھ باقی ہے. تو منادی والے نے کہا کہ کیا؟ فرشتے نے کہا کہ اس عورت کے آنسو جسے اس نے 2 پراٹھے دیے تھے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کی نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں والے پلڑے کے برابر لا کھڑا کر دیا. ابو نصر کہتا ہے اب میرا دل خوش ہو گیا. میں دل میں خوش ہو گیا کہ نجات ہو جائے گی. تو منادی والے نے پوچھا کوئی اور عمل باقی ہے؟ تو فرشتے نے کہا ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو رکھنا باقی ہے. اس بچے کی مسکراہٹ جو پراٹھے لیتے وقت ہوئی تھی اس کو رکھنا باقی ہے. تو وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گئی تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا چلا گیا. نیکی والے پلڑے میں صرف مسکراہٹ آنی تھی، وہ پلڑا بھاری ہوتا چلا گیا. منادی کرنے والا شخص بول اٹھا کہ یہ شخص نجات پا گیا. ابو نصر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی. میں نے اپنے آپ سے کہا ابو نصر آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بچایا بلکہ صرف 2 پراٹھوں کے صدقے نے بچایا. کیونکہ جو بڑے بڑے صدقات دیے ان کے نیچے شہوت کا اور ریاکاری کا عنصر تھا. یعنی کہ وہ کہتا تھا کہ لوگ مجھے امیر کہیں، صدقہ دینے والا کہیں. مگر جو 2 پراٹھے پہلے دیے تھے وہ بغیر ریاکاری کے دیے تھے. وہ نفسانی شہوت نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں دیے تھے. وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر دیے تھے کہ یہ بھوکے ہیں یہ کھا لیں گے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کوشش کر کے صدقہ ضرور دیا کریں اور جب بھی صدقہ دیں یہ سوچ کر دیں کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں کو ختم کرتی ہے اور آپ سے بہت بڑی مصیبت کو ٹالتی ہے. صدقات اللہ پاک کو انتہائی پسند ہے.